اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم مدد نہ کر سکو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا، ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا ان کو کفار نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ فرما رہے تھے اپنے دوست اور رفیق کو کہ غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ پاک نے نازل فرمائی سکینت اور تسکین علیہ ان پر، وأیدہ اور مدد فرمائی ان کی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں، نیچے کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات یہ ہمیشہ سر بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ بنیادی طور پر مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے حوالے سے جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر، جس طرح کہ آپ نے کل کے درس میں سنا، اور اس میں بطور مثال اللہ پاک نے واقعہ ہجرت کو بھی بیان کیا کہ اتنا مشکل ترین وقت ہجرت کا کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کھجوریں پک چکی ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، اور مدینہ طیبہ سے تبوک پر روم کے جو ہے وہ بادشاہ، اس کے ملک کی سرحد پر جا کر دشمن سے ٹکرانا ہے۔ ان حالات میں جو بزدلی منافقین میں تھی وہ تو تھی ہی، کچھ اہل ایمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تھوڑے سے ڈھیلے اور سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے دین کی اور میرے رسول کی مدد نہ کی تو فرق نہیں پڑے گا، اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا، اور اگر تم مدد کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ اور بھلا ہوگا۔ اور اس میں یہ ارشاد فرما دیا، واضح طور پر اعلان کر دیا، الا تنصروہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول اللہ کی، فقط نصر اللہ، تو ان کی مدد اللہ تعالیٰ پہلے کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا تھا کافروں نے مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اور یہ 13 سال مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، مشکل ترین وقت تھا۔ اب کفار نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ اس شمع ہدایت کو ہی گل کر دیتے ہیں جس کی روشنی گھر گھر پھیل رہی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کر، جس کو اللہ تعالیٰ روشن کرتے اس کو کون بجھا سکتا۔ تو قصی بن کلاب کے مکان دار الندوہ میں ان کا ایک اجلاس ہوا۔ عرب کے دستور کے مطابق اگر کوئی قتل کرتا تو اس کو جواب میں قتل کر دیا جاتا یا دیت مالی معاوضہ دیا جاتا، اور اسلام نے جو پری اسلامک ٹریڈیشنز تھی جو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی تھی قرآن اور سنت کی روح سے، ان کو برقرار رکھا، اور ان میں قصاص و دیت کا اصول بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ہم مکہ مکرمہ کے جو بڑے خاندان ہیں ان کا ایک ایک نوجوان جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کا محاصرہ کر لے، اور صبح کو جب وہ نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ایک خاندان پر قتل کا الزام نہیں آئے گا، پورے مکہ کے اتنے خاندانوں کے اوپر الزام آئے گا، اور سب سے تو وہ قصاص نہیں لے سکیں گے بنو ہاشم، اور اگر دیت دینی پڑی تو سارے مل کر پیسے اکٹھے کر کے دیت دے دیں گے۔ یہ انہوں نے چال چلی
لیکن اللہ کئی مقامات پر فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر بھی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، اللہ بھی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اللہ بہتر منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کے منصوبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے راتوں رات اپنے حبیب کو بتا دیا کہ کفار نے یہ میٹنگ کی ہے، میرے حبیب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور اپنے ساتھ اپنے یار غار ابو بکر کو لے گئے جو یار غار بننے جا رہے تھے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کزن اور اپنے صحابی حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا علی تم رات میرے بستر پر سو جاؤ، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا اور میرے پاس فلاں کافر فلاں مشرک خاندان کی فلاں کافر کی امانتیں ہیں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں تو ہجرت کر رہا مدینہ جا رہا ہوں اور تم یہ امانتیں لٹا کر مدینے آ جانا۔ تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت دیکھو کہ دشمن جان کے در پہ ہے اور اللہ کے رسول ان کی امانتیں واپس کر رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں بھی آنیسٹی اور انٹیگریٹی، یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے حضور نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ جو جان کے در پہ ہیں ان کی بھی ساتھ بھی امانت و دیانت کا معاملہ فرمایا۔ اور وہ ساری رات محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک کاشان اقدس سے نکلتے ہیں، حضور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے یہ جو ہے وہ مٹھی میں جو ہے وہ مٹی لی ہے اور سورہ یاسین شریف پڑھتے اس طرح پھینکی ہے اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے ہیں اور اللہ کا حبیب وہاں سے گزر گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ دیواریں پھلانگ کر اندر آئے تو دیکھا تو یہ تو علی ہے، ابو طالب کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، علی المرتضیٰ ہے، محمد کدھر گئے؟ کہا وہ تو تشریف لے گئے۔ وہ اتنے اپنے منصوبے کی ناکامی پر اتنے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ چاروں اطراف گھوڑے دوڑا دو اور تیز رفتار سواریاں لے کر چلے جاؤ۔ اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا ان کو قتل کر کے ان کا سر لے آئے اس کو 100 سرخ اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اور ایک سرخ اونٹ کی پرائس آج کل کی کوئی بڑی لگژری گاڑی کے برابر ہے، تو جو 100 اونٹ جو ہے دیے جائیں تو یہ بہت بڑا انعام تھا عربوں کے اندر، اور وہ یہ سب سے جو ہے وہ بھاری انعام کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر تو پہلے ہی انتظار میں تھے، اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی اور یہ اس انتظار میں ہوتے کہ کب اللہ کے حبیب کی طرف سے حکم آئے گا۔ حضور تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے اور تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے مقدر پر رش کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے مصطفیٰ کی اس ہم سفری کی سعادت نصیب ہو رہی۔ اور وہاں ان کا غلام بھی تھا حضرت ابو بکر کا، اس کو ساتھ بھی اور چل پڑے۔ انہوں نے جو ماہر ترین کھوجی تھے وہ پیچھے لگا دیے، اور لیکن یہ قافلہ جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف اور ایک مقام آتا ہے کہ یہ جو پیچھے جو ہے جانے والے تھے، تلاش کرنے والے تھے، انہوں نے سراقہ بن مالک ایک شخص ہے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ انعام مقرر ہوا ہے اور وہ بکریوں کا چرواہا غریب آدمی، اور وہ سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور کے پیچھے گیا ہے اور وہ قریب پہنچ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی حضور کے آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آگے سے حملہ کرتا ہے تو میرے اوپر حملہ ہو، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، اور کبھی پیچھے آ جاتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی کافر حملہ کرے تو مجھے تکلیف پہنچے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سراقہ بن مالک بالکل گھوڑا سر پٹ گھوڑا دوڑاتا وہ قریب پہنچ گیا اور حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کا گھوڑا بہت تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ بالکل قریب پہنچ کر نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے دیکھا تو اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی۔ اور حضور نے جب معاف کیا ہے تو اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا جو دھنسنے لگ گیا تھا۔
اس نے اب کہا ہے کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں. میرا دل مان گیا ہے کہ آپ حضور نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے اور میں محمد تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے سراقہ بن مالک بکریوں کا چرواہا آجڑی اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن. فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے ایک امان نامہ لکھ دے اور یہ امان نامہ لکھ دیا کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا, اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. بعض روایات میں کہ اسی وقت مسلمان ہوا اور بعض روایات میں کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جب ایران فتح ہوا اور ایران کے شہنشاہ یزدگرد اس کے سونے کے کنگن جو پہنا کرتا تھا وہ مال غنیمت میں مدینہ طیبہ آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا. فرمایا کدھر گیا ہے سراقہ؟ میں حاضر ہوں. فرمایا آج میرے مصطفیٰ کی بشارت کی تکمیل کا وقت ہے. سراقہ آگے آئے. میں شہنشاہ ایران اس کے کسرا کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں پہنانا چاہتا ہوں. یہ تھا منظر جو میرے مصطفیٰ کریم نے ہجرت کے سفر میں بیان فرمایا. اور مرد کے لیے سونا ناجائز ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پہنایا اس بشارت کی تکمیل کے. اب وہاں سے غار ثور جو ہے 1500 تقریباً کلومیٹر مکہ مکرمہ سے دور ہے. وہاں اتنا اس کا دانا تنگ ہے جبل ثور کے پر وہ غار ثور کے اس میں بیٹھ کر بھی داخل نہیں ہوا جا سکتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں. اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ سوراخ ہیں, صاف کر اپنی چادر مبارک اس کو پھاڑ کر جو ہے سوراخوں کو بند کرتے ہیں. ایک سوراخ رہ گیا ہے, کہا چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے کوئی بات نہیں, وہاں میں اپنی ایڑی رکھ لیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے ہیں. تھکاوٹ تھی, سفر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی ران کے اوپر اپنا سر انور رکھ کر حضور آرام فرما ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدر پر رش کرنے لگے کہ ابو قحافہ کے بیٹے تو رش کا اپنے مقدر پر, آج خدا کے حبیب کا رخ انور تیری گود میں. جب حضور مسکراتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کانہ ورقۃ مصحف, ایسے لگتا تھا اللہ کا قرآن کھل رہا. تو وہاں ایک سانپ تھا مدت دراز سے, وہ جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوراخ بند ہیں اور ایک سوراخ جہاں خالی ہے وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈستا ہے, اور ڈستا ہے تو درد ہوتا ہے, تیس اٹھتی ہے, لیکن آپ حرکت میں نہیں آتے. اگر میں ہلا تو میرے آقا کے آرام میں خلل پڑے گا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آرام میں خلل پڑے گا. درد کو برداشت کر لیا ہے, اپنے آقا کو تکلیف نہیں. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے, تو کوئی اور میڈیسن نہیں, کوئی اور طریقہ کار نہیں. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے سانپ کے زہر کو کے اثر کو ختم کروا دیا. اور بعض علماء نے تو لکھا کہ ان کی طبی عمر حضرت ابوبکر کی اس وقت تک کی تھی جو نیچرل لائف تھی, آگے کی زندگی حضور کے اس لعاب دہن کے صدقے نصیب کی. اور وہ جو سانپ تھا وہ کس غرض کے لیے تھا, وہ بھی کہتے ہیں مدتوں سے ڈیرا لگا کر بیٹھا تھا کہ اللہ کا حبیب آئے گا میں دیدار کروں گا. میاں محمد بھائی صاحب آفے کڑی نے کہا کہ وہ سانپ بھی کہتا تھا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں, مالی باغ نہیں دیکھن دندا جدوائیاں وچ باہر. کہا میں نے تو اس دن کے انتظار میں تھا کہ اللہ کا حبیب آئے گا دیدار کروں گا. اب 3 دن اور راتیں وہاں گزارے ہیں, اور جو ہے وہ رات کے وقت حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا دے کر جاتی, اور غلام عامر بن فہیرہ پورے مکہ کی خبریں وہاں پہنچاتا اور وہ پہنچاتا. لیکن ان کا قافلہ جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا ایک دن اس غار کے دہنے تک. تو حضرت ابوبکر اس کا منہ بڑا تنگ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قافلہ بالکل غار کے دہنے پر پہنچ آیا. حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟
ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان کے دو کے بارے میں تم، اور انہیں پریشانی اپنی نہیں تھی، پریشانی حضور کی تھی۔ اب کتابوں میں لکھا ہے، روایات کے اندر موجود ہے کہ مکڑی نے وہاں جالا تن دیا، اور مکڑی نے جب جالا تنا تو ایک کافر آگے بڑھا، اس نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں وہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ سب سے جو کمزور چیز ہے نا وہ مکڑی کا جالا ہے، سب سے کمزور چیز ہے۔ اور شرک کو بھی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی کہ شرک کا عقیدہ یا شرکیہ جو معاملات ہیں وہ مکڑی کے جالے جیسے انتہائی کمزور۔ دیکھیں نا، آپ معمولی چیز سے مکڑی کے جالے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو اللہ نے چٹان کا کام لیا ہے مکڑی کے اس جالے سے، اس کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجل حسین تھے جن کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ گارنٹی دے چکا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اب جو ہے وہ وہاں یہ عرصہ گزارا نبی کریم علیہ السلام۔ اب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھی تو حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے، اپنے رفیق سے، اپنے صحابی سے حضور نے کہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اپنے ساتھی سے، صحابی سے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب علم کلام والے کہتے ہیں اگر کسی اور صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ گناہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، وہ بدعتی ہوگا۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ ایمان سے خارج ہوگا، کیونکہ ابو بکر کی صحابیت خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، نہ گھبرا، نہ ڈر، نہ غم کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بولو اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک لطیف نقطہ ہے یہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو بحر کلزم وہاں پہنچے اور پیچھے سے فوجیں آ گئیں وہ پکڑنے کے لیے، اور آگے دریا کی خونی موجیں تھی۔ اس وقت وہ لوگ بولے، انہوں نے کہا بزدل، بے حس لوگ، انہوں نے کہا موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت، پیچھے دشمن کی فوجیں، آگے دریا کی بحر کلزم کی خونی موجیں، تو نے مروا دیا ہے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کے قرآن کے لفظ ہے، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے۔ اس وقت پیغمبر کی لیڈرشپ بولتی ہے، پیغمبر کی جرأت بولتی ہے، پیغمبر کا استقرار بولتا ہے، پیغمبر کا جو ہے وہ عزم اور ایمان بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ، ہم ہرگز نہیں پکڑے گئے، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ایک نکتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، بولو میرا رب میرے ساتھ، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں جب حضرت ابو بکر پریشان ہوئے ہیں حضور کے لیے غم، تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر نہ گھبرا، میں نبی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کو اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معیت خاصہ نصیب ہوتی ہے، ایک معیت کبریٰ نصیب ہوتی ہے، خاص اللہ کا قرب اور اللہ کی سکینت نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے اور اللہ کی معیت ملتی ہے نبی کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معیت خاصہ میں صرف اپنی ذات کو نہیں رکھا، فرمایا ابو بکر تمہیں بھی اس معیت میں وہ مقام اس وقت حاصل ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ معیت خاصہ جو مجھے حاصل ہے اس وقت وہ تجھے بھی حاصل ہے، ہم دو نہیں ہیں، تیرا تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سکینت نازل کی۔ جب مشکل وقت آئے، دشمن سے مقابلہ یا کوئی بھی انسان کسی مشکل میں پھنس جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سکینت نازل کرتا ہے۔
دل کو سکون مل جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، فرسٹریشن ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، جس طرح بدر و حنین میں فرشتے آئے تھے نا، یہاں بھی غار ثور میں بھی فرمایا اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے نہ دیکھا، فرشتوں کے ذریعے، کہ میرا حبیب میرے حکم پر شہر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے، فرشتوں تم میرے حبیب کی حفاظت کرو۔ فرمایا میں نے ایسے لشکر بھیج کر جو ہے تمہاری حفاظت فرمائی اور مدد کی جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، سرنگو کر دیا، شکست دے دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی، اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند ہے، اللہ کا قول ہی سربلند ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ فرمایا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اللہ کے چاہے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے، یعنی کوئی اللہ کوئی معاذ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ اپنا فیصلہ جو کر دیتا ہے تو وہ کر کے آتا ہے، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے مگر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی غالب ہوتا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی حق ہوتا ہے۔ اور حکیم، اللہ بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے، اللہ سے بڑھ کر دانائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی شاید یہ بیان کیا ہے کہ جب حکیم کوئی دوائی تجویز کرتا ہے تو کہتے ہیں قول الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ یہ حکیم کی بات تو حکمت سے خالی نہیں ہے، اس نے تو جو بات کی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوگا، آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا، آپ نے دودھ نہیں پینا، آپ نے ان چیز نے، جی بڑا حکیم ہے نا، تو حکیم نے، ڈاکٹر آپ ڈاکٹر ہو گیا ہے، پہلے حکیم ہوتا تھا، تو حکیم نے یہ بات کی ہے۔ اور حکیم کہتے ہیں سیانے آدمی کو، دادا کو، تو کہا اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، ساری کائنات کی دانائیاں ایک طرف، اللہ سب سے زیادہ دانا ہے، اللہ سب سے زیادہ دانا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی دانائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے ہجرت کے سفر میں اپنے حبیب کی مدد فرمائی، اسی طرح یہ تبوک کے سفر میں بھی اللہ اپنے حبیب کی مدد فرمائے گا۔ اگر تم اس کے ساتھ چلو گے، تم اس دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، تم جان اور مال کی قربانی دو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری قبر سنورے گی، تمہاری آخرت کا فائدہ ہوگا۔ وگرنہ اللہ تو خود مالک ہے اپنے دین کا، وہ اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اپنے رسول کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے، وقت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے دین حنیف کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے اور ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے جاندار کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کا جھنڈا سر بلند رکھنے کی توفیق بخشے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی اور معالیم